تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب مجھے جوائن کریں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا۔ بڑا ایک ٹینس ماحول بھی ہے، لگ رہا ہے کہ ضمنی انتخابات سے بات بڑی آگے نکل چکی ہے، لگ رہا ہے کہ سارا جو دار و مدار ہے آئندہ کی سیاست کا، آنے والے جنرل الیکشنز کا ایک جو موڈ سیٹ ہونا ہے وہ کل کے بعد پتہ چل جائے گا کہ عوام کس کی طرف ہے، سیاسی حالات کس کی طرف ہیں۔ تو کیا اسیسمنٹ ہے شاہ صاحب کل کے انتخابات کو لے کر کتنی سیٹیں بآسانی پی ٹی آئی نکال سکتی ہے؟ دیکھیے، میری اسیسمنٹ جو میں نے فیلڈ میں کیمپین کی ہے، مجھے واضح لوگوں کا رجحان عمران خان کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے، تحریک انصاف کے بیانیہ کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے، اور لوگ بلے کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ اب حکومت نے اگر اس میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی، مشکلات پیدا ہوں گی۔ نہ صرف ضمنی انتخابات میں مشکلات پیدا ہوں گی، جنرل الیکشن میں ایک سنجیدہ، میں عرض کرتا ہوں، ایک اس ملک میں طوفان برپا ہو جائے گا۔ اگر ہمارا الیکشن کمیشن اور ہماری انتظامیہ 20 سیٹوں پہ شفاف الیکشن کروانے میں ناکام ہوتی ہے تو جنرل الیکشن بھول جائیے کہ قوم جنرل الیکشن کو قبول کرے گی اور اس ملک میں شفاف الیکشن ہو سکیں گے۔ پھر گلیوں میں فیصلے ہوں گے، پھر سڑکوں پہ فیصلے ہوں گے، پھر سیاسی عدم استحکام پیدا ہوگا، پھر معیشت کو نقصان ہوگا، اور ہم نہیں چاہیں گے ایسا ہو۔ شفاف اور صاف الیکشنز قوم کی ضرورت ہے، اور میں توقع کرتا ہوں کہ کل ایسا ماحول دیا جائے گا کہ پرامن طریقے سے لوگ اپنا ووٹ کا استعمال کر سکیں اور اپنی پسند کے امیدوار کو، اپنی پسند کی پارٹی کو ووٹ دے سکیں۔ میں آج بھی حکومت وقت سے کہوں گا، آپ نے جتنا انتظامیہ کو استعمال کرنا تھا آپ نے کر لیا، آپ نے جتنے فنڈ استعمال کرنے تھے آپ نے کر لیے، آپ نے ایک فیل گڈ فیکٹر کریٹ کرنے کے لیے چند روپے پیٹرول ڈیزل کی قیمت کر لی۔ ڈیولپمنٹ فنڈز کو بیک ڈیٹ پہ استعمال کرنا تھا، اور ریپیئر اور مینٹیننس کے نام پر آپ نے نئی اسکیمیں دے دی، کر دیا۔ کل کا اگر پولنگ ڈے پہ آپ نے گڑبڑ کی، آپ کے لوگوں نے وائلنس کی، تو یہ ملک کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ ایسا مت کیجیے گا، میری مؤدبانہ گزارش ہے۔ شیخ صاحب نے تو آج یہاں تک کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ضمنی انتخابات سے دور رہے، تو اس سائڈ پہ بھی کوئی تحفظات ہیں؟ کیا یہ آپ لوگوں کو شکوک و شبہات ہیں یا تحفظات ہیں کہ اسٹیبلش نیوٹرل نہیں ہے اور ان کا بھی کوئی رول ہوگا؟ کیونکہ جب سے مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کی بازگشت سنائی دی ہے تو ایک خوف سا لگتا ہے کہ شاید واقعی ان الیکشن میں کچھ ہونے والا ہے، جس کا اظہار آج شیخ صاحب نے بھی کر دیا ہے۔ محترمہ، عرض یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بارہا کہا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کے حلقے جب اپنی نجی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، مجھے ایک دوست نے بتایا کہ لاہور میں وہ ایک مسلم لیگ نون کے اہم آدمی کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے پوچھا، سوال کیا، الیکشن کا کیا دکھائی دے رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں جتوایا جائے گا، جنہوں نے ہمیں سیٹیں دینی ہیں انہوں نے وعدہ کر لیا ہے سیٹیں دلوائی جائیں گی، یعنی کہ الیکشن ارینجڈ ہے۔ الیکشن میں ہم نے کسی صورت نون کو ہارنے نہیں دینا، اور ہم نے حمزہ کو وزیر اعلیٰ رکھنا ہے۔ یہ تاثر نون لیگ دے رہی ہے۔ جب نون لیگ کے لوگ یہ تاثر دیں گے تو پھر آپ بتائیے، مثال کے طور پر کل ملتان میں مریم نواز صاحبہ کا جلسہ تھا، پنڈال بنانے سے لے کر مجمع جمع کرنے تک پوری انتظامیہ کی مشینری ملوث تھی۔ جو پنڈال کی لیولنگ کی گئی، کارپوریشن کا عملہ استعمال کیا گیا۔ ہم نے 14 تاریخ کو عمران خان کا جلسہ کیا، ہمیں انتظامیہ کی کوئی سپورٹ نہیں تھی، ہم نے اپنے وسائل اپنی پارٹی کے کارکنان سے بندوبست کیا، اور ہونا بھی ایسا چاہیے۔ انہوں نے رینٹ کراؤڈ اور امپورٹڈ گورنمنٹ نے امپورٹڈ لوگ والے کرائے، خانیوال، لودھرا، وہاڑی، شوجہ آباد، جلال پور، قادر پراوا، مختوم رشید، یہاں سے مظفر گڑھ سے لوگ لائے گئے، فیکٹری کی لیبر کو چھٹی کروائی گئی، اور ذوالفقار انجم صاحب ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی لیبر کو وہاں بھیجیں، اور انہوں نے بھیجا، اور خواتین نے ٹیلی ویژن پہ کہا ہمیں مجبوراً بھیجا گیا ہے، ہم ووٹ تو عمران خان کو دیں گے، ووٹ تو بلے کو دیں گے، پر کیا کریں، ملازمت کے ہاتھ مجبور ہیں، ہم آئے ہوئے ہیں۔
اس قسم کے جب ہوں گے، جب وہاں سٹیج سے نعرہ لگائے گا آیا آیا اور نیچے سے جواب جائے گی چور آیا، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں لوگوں کا موڈ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایک سوچ تو یہ ایک چیز تو یہ بھی چل رہی ہے نا کہ جو سپورٹ کل تک پی ٹی آئی کو ملتی تھی، آج وہ سپورٹ اگر کسی اور کو ملنے جا رہی ہے تو وہ پی ٹی آئی اس کو دھاندلی کا نام دے رہی ہے، مطلب کہ ہاتھ آپ لوگوں کے کندھے سے ہٹ گیا تو وہ دھاندلی ہے۔ یہ بات نہیں ہے، ہاں نہیں، دیکھیے ہمیں میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، ہمیں اس ملک میں ایک روایت کو جنم دینا ہوگا۔ شفاف الیکشنز پاکستان کے جمہوری مستقبل کے لیے لازم ہیں، اور اگر ہم ایسا کرنے میں ناکام ہوتے ہیں، ہمارے ادارے ناکام ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن ناکام ہوتا ہے، لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا، بیلٹ باکس سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ لوگوں کا اعتماد تو ایک طرف آپ لوگوں کا تو اعتماد اٹھا ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی اٹھا ہوا ہے، شاہ صاحب الیکشن کمیشن سے بھی اٹھا ہوا ہے، اتنا عوام کی بات کر رہا ہوں بی بی، میں عوام کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے آپ لڑ تو رہے ہیں الیکشن، ریزلٹس کو مانیں گے آپ لوگ؟ تو اور کیا کریں؟ میدان خالی چھوڑ دیں؟ میدان تو خالی نہیں چھوڑیں گے، مقابلہ کریں گے۔ ہم بالکل ان کو فری رن تو نہیں دیں گے۔ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، ہمارا ایک اپنا وجود ہے، ہمارا اپنا ووٹ بینک ہے، اور آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے جس طرح عمران خان کو پذیرائی دی ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے ہیں، ان کے جلسوں میں نکلے ہیں، گرمی کی شدت میں نکلے ہیں، بارش میں کھڑے ہوئے ہیں، ٹخنے پانی تھا۔ چیچاوتی میں آپ نے دیکھا بارش تھی، آج سے 2 دن پہلے ہم دیرہ غازی خان میں تھے، غازی گھاٹ پہ طوفانی بارش تھی، اور میں اور عمران خان صاحب ہم اکٹھے تھے کہ گاڑی بھی تھی، جب ہم نے بادلوں کو دیکھا تو کالی گھٹا تھی، ہم نے کہا کیسے جلسہ ہوگا، لیکن الحمدللہ جلسہ ہوا، لوگ آئے، ملتان میں لوگ آئے، سواری بغیر دیے لوگ آئے، اور یہاں سیکٹری آر ٹی نے گاڑیاں پرووائڈ کی، بسیں ویگنز پرووائڈ کی، مختلف اضلاع سے لوگ لائے گئے، اور سرکاری وسائل استعمال کیا۔ کیا الیکشن کمیشن کو یہ دکھائی نہیں دے رہا؟ کیا وہ اتنا لا علم ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا حق کر رہی ہے انتظامیہ؟ کیا دیرہ غازی خان میں جس طرح لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اٹھایا گیا ہے، کیا لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا؟ کیا چیزیں چھپتی ہیں؟ جب فیکٹری سے لیبر لائی جا رہی تھی، جب مسلم لیگ نون کے امیدوار کے والد کو سٹیج سے دھکے دے کے اتارا جا رہا تھا، سوشل میڈیا نے اس کو کیپچر نہیں کیا۔ آج کے زمانے میں بھی کچھ چھپتا نہیں ہے، آج ہر آدمی چلتا پھرتا جرنلسٹ ہے، ایک کیمرہ ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، سب کچھ سامنے آ رہا ہے۔ ابھی مریم گئی نہیں تھی تو جلسے کی کلائی کھل گئی اور مایوس لوٹی ہیں یہاں سے۔ یہ بتائیے، یہاں پورے ضلع میں نون کے ایم ایل ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، سابق وزراء ہیں، سابق گورنر ہیں، ان کے پاس ٹھہرنے کی جگہ نہیں تھی۔ وہ ایک انڈسٹریلسٹ کو، ذوالفقار انجم کو مجبور کیا گیا کہ تمہارے گھر ٹھہریں گی۔ وہ کہتے ہیں میں تو سیاسی بندہ نہیں ہوں، میں تو کاروباری بندہ ہوں، میں آپ کے خوف کے بارے میں بندے بھیج رہا ہوں، میرے گھر ٹھہریں گے، مجھے ملوث کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ انوائرمنٹ کا انسپیکٹر بھیج رہے ہیں، گیس کے لوگ بھیج رہے ہیں، سوئی گیس کے، بھائی گیس کی تھیفٹ کے کیسز ہیں، ٹیکس ایویژن کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو قائل کرنا ہے تو لوگ متاثر نہیں ہوں گے اس سے۔ صحیح، آپ کو پتہ ہے پولنگ والے دن کینڈیڈیٹ کا اپنا ایک پولنگ ایجنٹ ہوتا ہے، لیکن اب الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ آپ کا جو پولنگ ایجنٹ ہے وہ اس کانسٹیچوئنسی سے ہوگا، اس حلقے سے ہوگا، یہ نہیں ہے کہ حلقہ کوئی ہے اور آپ کہیں دور دراز سے اپنا جو نا پولنگ ایجنٹ لے آئے۔ لیکن پی ٹی آئی نے اس کو مسترد کر دیا ہے، کیوں؟ دیکھیے، مجھے ذاتی طور پر تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ صحیح۔ پولنگ ایجنٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پولنگ ایجنٹ کا مقصد ہوتا ہے کہ جو ووٹر آ رہا ہے اس کو پہچانا جائے، کہ جو اپنی آئیڈینٹی وہ شو کر رہا ہے کیا وہ آئیڈینٹی ہے کہ نہیں۔ قدرتی بات ہے، جو مقامی لوگ ہوتے ہیں وہ پہچانتے ہیں، تو اگر مقامی بندہ بٹھایا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ اپنے مقامی لوگوں کو موبلائز کریں اور ان کو پولنگ ایجنٹ کھڑا کریں۔